واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ یہ بنی اسرائیل سے متعلق باتیں چل رہی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سے، اور اب یہاں جو ہے وہ چونکہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے اور جو پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے لوگ تھے، تو انہوں نے چونکہ سمجھتے تو تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ساری تورات میں بتائی ہوئی تھیں، تو جو لوگ مسلمان ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، تو یہ ان کو کہتے کہ بھئی تم ٹھیک ہو، صحیح ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہیں، تو ان کو اپریشیٹ کرتے اور ان کو یعنی واپس اپنے مذہب میں نہیں بلاتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ حق اور صحیح ہے، لیکن خود جو ہے وہ نہیں مانتے تھے، اور نہ ماننے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اگر وہ مسلمان ہوتے تو وہ یہود کے نصارہ کے بڑے تھے، تو جو ان کا عہدہ اور مقام تھا وہ وہاں سے نکل جاتے، اور جو مالی منفعتیں ان کو حاصل ہو رہی تھی تو وہ بھی حاصل نہ ہوتی، اور جو ان کو شہرت ملی ہوئی تھی تو وہ شہرت بھی نہ ہوتی، وہ بھی چھوڑنی پڑتی، تو وہ مالی منفعات کے لیے اور اپنی شہرت اور ایک قسم کی جاہ جس کو کہیں، اس کی وجہ سے وہ خود نہیں آتے تھے، لیکن یہ جو آئے ہوئے تھے ان کو کہتے تھے کہ آپ صحیح ہو، آپ اپنی جگہ صحیح رہو۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ کیا تم حکم کرتے ہو، أَتَأْمُرُونَ استفہام ہے، حل یا استفہام کے معنی میں آتا ہے، سوال جسے کرتے ہیں ہم، تو أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم کرتے ہو، تأمرون مضارع کا صیغہ ہے جمع کا، کیا تم حکم کرتے ہو الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، بر کہتے ہیں نیکی کو، دوسروں کو تو تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، تنسون اور بھولتے ہو تم سارے کے سارے، یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، وتنسون انفسکم اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، اپنے نفوس کو، یعنی اپنی جان کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم یہ کتاب بھی پڑھتے ہو، حالت یہ کہ تمہیں جو کتاب اللہ نے دی ہے وہ کتاب پڑھتے ہو، اور اس میں تم نے سب کچھ پڑھ لیا ہے اور تمہیں معلوم ہے، عالم ہو، کوئی جاہل اور ان پڑھ نہیں ہو، تو وہ کتاب پڑھتے بھی ہو، سمجھتے بھی ہو، اور پھر بھی نہیں مانتے، تو افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، لا تعقلون یہ نفی مضارع کا جملہ ہے، نفی کا، یعنی مضارع پہ لا نفی داخل ہے، تعقلون تم سب عقل رکھتے ہو، لا تعقلون نہیں رکھتے ہو، ٹھیک ہے، لا نفی کے لیے ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لا ایک نفی کا ہوتا ہے اور ایک نہیں کا ہوتا ہے، وہ فرق آپ کو یاد ہوگا۔ یعنی دوسروں کی جو تم خیرخواہی کرتے ہو اور اپنی بدخواہی کرتے ہو، دوسروں کی خیرخواہی اور اپنی بدخواہی، یہ عجیب عقل مندی کی بات ہے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں بعض اوقات میں سوال پوچھتا ہے لیکن سوال انکار کے لیے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے،
کہ تم دوسروں کو تو کہتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے. تو دوسروں کی خیرخواہی کرتے اور اپنی خیرخواہی نہیں کرتے، حالانکہ اپنی خیرخواہی یہ زیادہ مقدم ہے اور زیادہ یعنی تمہیں چاہیے کہ اپنی ہمدردی زیادہ کرو، اپنا خیال زیادہ رکھو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اور اپنے آپ کو حق کے قریب رکھنا اور حق کے ساتھ رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے. یہ آیت نازل تو اسی لیے ہوئی ہے، لیکن اس سے علماء اور دینی طبقے کے لیے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ جو باتیں تم دوسروں کو کہتے ہو تو تمہیں خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. اس لیے واعظ کو باعمل ہونا چاہیے، یعنی اس کو جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایک بات جو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تم عمل نہیں کرتے تو تمہیں کہنا بھی نہیں چاہیے، کہ اگر عمل نہیں کرتے تو کہنا بھی نہیں چاہیے. تو اس بات کو اگر میں یہاں فٹ کروں اس یہود کے لحاظ سے کہ وہ خود تو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جو ایمان لانے والے تھے ان کو کہتے کہ تم صحیح ہو، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو یہاں پر فٹ کریں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے ان کو کہ تم صحیح ہو، حالانکہ یہ بات تو غلط ہے. کہ جب صحیح بات اگر وہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کہ تم صحیح ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں لیکن خود نہیں مان رہے، تو یہاں ان کو یہ کہنا کہ تم خود نہیں ایمان لا رہے ہو تو تم یہ کہو بھی نہ مسلمانوں کو، یہ بات تو غلط ہے نا. کیونکہ اس آیت کا اصل شان نزول تو یہی ہے، نزول کے جو اصل مقصد ہے وہ تو یہ ہے. تو اگر یہاں اس کو فٹ کریں تو یہ تو بالکل غلط بات ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ صحیح ہو، خود نہیں بھی ایمان لا رہے ہیں، تو یہ بات تو ان کی صحیح ہے اور ان کو اس طرح کہنا چاہیے. تو یہ جو استفہام انکاری ہے اس سے مطلب یہ کہ یہ یہاں اس بات کا انکار نہیں کہ تمہیں کہنا نہیں چاہیے، بلکہ اصل جو بات ہے جس میں وہ یہ کہ وہ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ تمہیں اپنے آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. انکار اصل میں اس بات کا ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کرنا ہی نہیں چاہیے، بات ہی نہیں کہنی چاہیے حق بات. تو یہ بات کہنے کا انکار نہیں ہے، بلکہ کہتے ہو تو کرنے کی تاکید ہے کہ کرو بھی، اس پر عمل بھی کرو. یہ جو تم کہتے ہو اور عمل نہیں کرتے ہو تو یہ عمل نہ کرنے والی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ کہنے والی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. بلکہ جو عمل نہیں کرتے یہ بات نہیں ہونی چاہیے. تو واعظ کو، مبلغ کو اور عالم کو عمل بھی کرنا چاہیے کہنے کے ساتھ ساتھ، یعنی وہ گناہوں سے نافرمانیوں سے منع بھی کرے اور خود بھی گناہوں سے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکے. یہ دو حکم ہے اس کے سامنے، خود حرام سے، ناجائز سے، گناہوں سے رکنا اور دوسروں کو اس سے روکنا وعظ و نصیحت کے ذریعے سے. تو یہ دو الگ الگ حکم ہیں. مثال کے طور پر روزہ الگ حکم ہے، نماز الگ حکم ہے. اب ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا، آپ کہو جی روزہ بھی نہ رکھو، کیا فائدہ؟ غلط بات ہے. یا روزہ نہیں رکھتا تو آپ کہیں بھی نماز بھی نہ پڑھو. نماز الگ حکم ہے، روزہ الگ حکم ہے. ہاں روزہ بھی رکھیے، نماز بھی پڑھے، دونوں کام کرے، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے اس کو، دونوں کرنا چاہیے. لیکن دونوں نہ کرے تو ایک بھی نہ کرے، یہ جو بات ہے یہ صحیح نہیں ہے. تو گناہوں سے رکنا یہ الگ اس کے لیے فرض ہے، لازم ہے، اور گناہوں سے خود رکنا یہ الگ ہے. خود رکنا الگ ہے، دوسروں کو روکنا الگ ہے. تو دونوں پہ اس کو عمل کرنا چاہیے. اور بہتر بات یہی ہے، اور اسی واعظ کے واعظ میں زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور اس میں تاثیر زیادہ ہوگی جب آدمی خود اس پر عمل کرے گا. تو یہاں گویا کہ ہر عالم کے لیے اور ہر مبلغ کے لیے اور ہر دین سے منسلک آدمی کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ جو نصیحتیں تم دوسروں کو کرتے ہو تو خود اپنے آپ کو نہ بھولو. یعنی دوسروں کو نصیحت کرنا یہ گویا کہ دوسروں کی ہمدردی ہے، اور خود گناہوں سے رکنا اور عمل کرنا یہ اپنی ہمدردی ہے. تو
تو جب دوسروں کی ہمدردی کرتے ہو تو اپنی ہمدردی تو اور بھی زیادہ بدرجہ اولا کرو، اور وہ تمہارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ دوسرے سارے جنت میں جائیں اور تم جہنم میں جاؤ، تمہارا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ تو جہنم میں جانے والے بہت سارے بعض اوقات پوچھیں گے ان سے کہ بھئی ہم تو آپ کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں، ہم نے آپ کا بیان سنا، آپ نے ہمیں دعوت دی، آپ نے ہمیں نصیحت کی، تو آپ کی نصیحتوں کو سن کر ہم جنت میں جا رہے ہیں، آپ خود کیوں جہنم میں جا رہے ہیں؟ یہ تو عجیب سی بات ہے کہ آپ کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں، آپ خود جہنم میں۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم آپ کو تو کہتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے خود عمل کرنا ضروری ہے۔ کہنے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو عمل سے ہوگا، اور عمل سے وہ فائدہ نہیں ہوگا جو کہنے سے ہوگا، دونوں کا اپنا اپنا الگ فائدہ ہے، اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اچھا، تو اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، واو یا حالیہ ہے، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو، تم پڑھتے ہو، تتلون یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، الکتاب کتاب کو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تمہارے اندر اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ جو انکار کرتے تھے، مطلب عمل نہیں کرتے تھے خوب، تو اس میں دو وجوہات تھیں، ایک مال کی محبت اور دوسری جاہ کی محبت، حب جاہ، کہ اگر خود بھی ایمان لے آتے تو مال کے راستے بھی بند ہو رہے تھے، اور جو عزت ملی ہوئی تھی اور ایک ظاہری لحاظ سے ایک وجاہت ملی ہوئی تھی تو اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا۔ بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ میں دیندار بنوں گا تو شاید یہ ساری چیزیں ہاتھ سے چلی جائیں گی، تو اس کی وجہ سے وہ دین کی طرف نہیں آتا۔ تو یہ دو چیزیں تھیں، تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتا دیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے، کہ یہ دو چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے نفس کی اصلاح ہو جائے گی، کہ جب تم لذتوں کی چیزوں کو ترک کرو گے، ان کے دین پر آنے کے لیے چوچلے چھوڑنے پڑتے ہیں، اپنے بہت سارے شوشے چھوڑنے پڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو آدمی کو اچھی ہوتی نہیں ہیں، لیکن جب آدمی اس ماحول میں ہوتا ہے تو اس کو وہ چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ جب آدمی کفر میں ہوتا ہے تو کفر کی چیزیں ان کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، جب جہالت کے اس میں ہوتا ہے تو جہالت کی چیزیں ان کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ جب آدمی اس کی طرف آتا ہے صحیح کے بعد تو پھر سوچتا ہے کہ یار وہ جو میں اس وقت کر رہا تھا کیا بیوقوفی کر رہا تھا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اسے اس وقت یہ اچھا لگتا ہے کہ یار میں بڑے سکون سے ہوں، کیا جمعہ پڑھ لو کافی ہے۔ یا سنتوں پر عمل نہیں کرتا تو کہتا ہے اس سنتوں پہ عمل کرنا یہ صرف مولویوں کا کام ہے، یا جو دینی لوگ ہیں ان کا کام ہے، حالانکہ تو ہر مسلمان کا کام ہے۔ جو دینی احکامات ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، وہ صرف علماء اور دینی طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں بھئی یہ اسلام کی ایسی چیز میں ہے، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کسی سے کہو کہ جی آپ داڑھی رکھ لو تو کیا کہ یہ اسلام داڑھی میں ہے، تو اسلام داڑھی میں نہیں لیکن داڑھی اسلام میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت جو ہے وہ اسلام میں ہے۔ تو جب آدمی اس کو اختیار کرتا ہے تو بعد میں سوچتا ہے کہ یہ چیزیں تو واقعی اس میں ایک لذت تھی، دین کے اندر ایک لذت ہے۔ جو نماز کے عادی ہو جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ نماز میں کتنی لذت ہے، لیکن جب نہیں پڑھتا آدمی تو اس لذت کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو تہجد کی عادت ہو گئی اور تہجد کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جس رات میں اگر وہ تہجد نہ پڑھے تو ان کی وہ رات ان کو عجیب سی لگتی ہے کہ کیسی رات تھی یہ، تو ایک عادت ہو جاتی ہے، دعا مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے، ذکر کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔
تلاوت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھنے میں کتنی لذت ہے اور اللہ کا نام لینے میں کتنی لذت ہے. ان کو بہت یعنی لذیذ چیزوں میں وہ لذت نہیں آتی جو اللہ کا نام لینے میں لذت آتی. ساری دنیا ایک طرف ہو اور اللہ کا نام ان کے لیے دوسری طرف ہو, کیونکہ وہ لذت اتنی ان کو مل چکی ہوتی ہے ذکر کی اور حلاوت کہ وہ اس لذت سے واقف ہو چکے ہوتے ہیں. تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ یار میں نے بغیر ذکر کی زندگی کیسے گزاری, بغیر تلاوت کی زندگی کیسے گزاری, بغیر نمازوں کے بغیر دینداری کی زندگی میں نے کیسے گزاری. سنتوں کی عادت ہو گئی تو پھر ایک سنت چھوڑتے ہوئے اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ یار میں سنت کیسے چھوڑ دوں. لاکھ کوئی سمجھائے کہ یہ فرض تو نہیں ہے, لازم نہیں ہے, اگر آپ نہیں بھی کرو گے تو آپ کوئی کافر نہیں ہو جاؤ گے, کوئی گناہ گار نہیں ہوگے, سنت عمل ہے. لیکن کہ بھائی سنت عمل ہے کہ میں کیسے چھوڑ دوں, میرے نبی کی سنت ہے. تو صحابہ کو یہ چیزیں تو سمجھ میں نہیں, بھائی سنت کیسے چھوڑی جا سکتی ہے. تو اس میں ایک لذت ہوتی ہے. لیکن جب آدمی اس ماحول میں نہیں ہوتا تو پھر اس وقت وہ انہی بے دینی کی چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید بہت یعنی اعلیٰ درجے کی ہیں اور عزت کا اور عروج کا اور ذریعہ ہیں سکون کا. تو فرمایا کہ جب تم اس کو چھوڑو گے, نفسانی خواہش کی چیزوں کو, لذت کی چیزوں کو, تو وہاں تمہیں صبر کرنا پڑے گا. گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. تو وَاسْتَعِينُوا, استعانت حاصل کرو, مدد حاصل کرو, بالصبر, صبر کے ذریعے سے, وہاں تمہیں صبر کرنا پڑے گا. والصلاۃ, اور دوسری چیز یہ کہ نماز کے ذریعے سے. جب نماز پڑھو گے تو نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ استعداد پیدا کر دے گا کہ یہ ساری چیزیں چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہوگی. تمہیں پھر پرواہ نہیں ہوگی کہ مجھے جو بے دینی کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے جو عزت ظاہری حاصل تھی یا فلاں وہاں سے مال آ رہا تھا, تو یہ تمہیں بھی چیزیں اس کا احساس نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جائز اور حلال راستے کھول دے گا, اور جو تمہارے نفس کی اندر کی شرارتیں ہیں وہ شرارتیں دو ذرائع سے ختم ہو جائیں گی جب تم صبر کرو گے اور نماز کی پابندی کرو گے. اس لیے کہتے ہیں کہ نماز, یہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جانا گویا کہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی اہم امر پیش آتا تھا تو حضور نماز پڑھتے تھے. اذا حزبہ امر ففزع الی الصلاۃ, نماز پڑھتے تھے. اور ایک روایت ہے نسائی کی, فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام انبیاء کا یہ عمل تھا, صرف میرا نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو کوئی مسئلہ آتا, پریشانی آتی, تو وہ نماز پڑھتے تھے. اور وہ تو معروف ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار تھے, کسی نے اطلاع دے دی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب وہ سواری سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھا, اور پھر یہ فرمایا کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ, مجھے میرے لیے جو اللہ کا حکم تھا میں نے وہ پورا کر دیا. جو پریشانی آ جائے تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو بہرحال صبر اور نماز یہ 2 ایسے نسخے ہیں کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے اندر کی اصلاح کر سکتا ہے, اور اصلاح کے یہ بہت بڑے ذرائع ہیں, چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے, لیکن یہ اتنے بڑے ذرائع ہیں اندر کی صفائی کے کہ اگر اہتمام سے آپ نماز پڑھ لیں, اور جب آپ کے نفس کے خلاف اور جی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو آپ اس پر صبر کر لیں. ظاہر ہے جب نماز کا وقت ہو گیا, آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ کو کام چھوڑنا ہے, اب صبر چاہیے آپ کو. آپ کی خواہش ہے کوئی گناہ کرنے کی اور اب آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں تو آپ کو صبر چاہیے. تو صبر جب اپنے آپ کو آپ عادی بنا لیں گے اور نماز میں لگ جائیں گے تو پھر وہ صبر کرنا آپ کے لیے آسان بھی ہو جائے گا. تو واستعینوا بالصبر والصلاۃ, استعانت حاصل کرو, مدد حاصل کرو. اللہم انا نستعین, جو شروع میں بھی ہونا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت, کیا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو استعانت شروع ہی سے سورہ فاتحہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کی تعلیم دی ہے کہ عبادت بھی اللہ کی اور استعانت و مدد بھی اللہ سے مانگو۔ جب اللہ سے مدد مانگو گے، صبر کرو گے اور نماز کی پابندی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کی جو خباثتیں ہیں، جو گندگیاں ہیں، جو شرارتیں ہیں، وہ سب ختم کر دے گا اور اندر کی اصلاح ہو جائے گی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ مدد حاصل کرنا نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے یہ آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے اور بہت مشکل کام ہے، لیکن جن کے اندر خشوع ہے، خاشع اس میں فاعل کا صیغہ ہے، خاشعٌ ناصر ضارب، تو جو خاشعین ہیں، جو عاجزی کرنے والے ہیں اور جن کا دل حق کی طرف جانا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور وہ پھر یہ سارے انہیں پرواہ نہیں ہوتی ان چیزوں کی، تو جو اس رخ کو اختیار کر لیتے ہیں تو ان کے لیے پھر آسان ہے، ان کے لیے مشکل نہیں۔ اور یہ خاشع کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین وہ لوگ، اس میں موصول ہے، یظنون، ظن یظن سے مضارع کا صیغہ ہے، اور ظن کے معنی ویسے گمان کے آتے ہیں، ظن گمان کے آتے ہیں، تو گمان جو ہے یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی یہ شک اور گمان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ یقین کے معنی میں ہے، الذین یظنون، کیونکہ آگے جو آ رہا ہے کہ انہم ملاقو ربہم، تو ان و ان یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہے یہ یقین کے لیے آتا ہے، بے شک، بے شک وہ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، اور لاقن لقی یلقا سے اس میں فاعل ہیں کہ جو ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، تو جن کو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، جب کوئی شک نہیں ہے تو یقین ہو گیا، تو اس لیے یہ یظنون یقین کے معنی میں ہے کہ الذین یظنون، کہ جو یقین رکھتے ہیں، انہم اس بات پر کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، رب سے انہیں عنقریب ملنا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں۔ اصل میں مشکلات ساری جینے کے لیے ہیں۔ جب آپ جینا چاہتے ہیں نا کہ زندہ رہوں گا، تو ساری مشکلات اس کے لیے ہیں۔ جب آپ مرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں نا تو مشکلات ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر دینی کام مشکل اس وقت تک ہے جب تک آپ مرنا نہیں چاہتے۔ جب آپ مرنا نہیں چاہتے تو نماز پڑھنا بھی مشکل ہے، سنتوں پہ چلنا بھی مشکل ہے، کوئی بھی دینی کام کرنا مشکل ہے۔ جب آپ کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو جانا ہے دنیا سے، یہ میرے لیے پرماننٹ جگہ نہیں ہے، یہ سب کچھ ٹیمپریری ہے، میرا گھر بھی عارضی ہے، میری سواریاں بھی عارضی ہیں، میرا سب کچھ عارضی ٹیمپریری ہے، مجھے جانا ہے اللہ کے پاس۔ جب اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر کوئی کام مشکل نہیں۔ تو یہ استعانت، نماز اور صبر، یہ دونوں کام آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ مجھے تو یہاں مستقل نہیں رہنا، مجھے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ آسان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی آسان فرما دیں۔ میں ایک مرتبہ ترجمہ اور کر دیتا ہوں۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم کرتے ہو الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھولتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم واو حال یہ ہے یا حالانکہ، انتم تتلون الکتاب کہ تم تلاوت کرتے ہو، تم پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون کیا بس تم عقل نہیں رکھتے، تم سمجھ نہیں رکھتے، تم میں سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے تمہیں،
وَاسْتَعِينُوا استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو، مدد چاہو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، نماز کے ذریعے سے، وَإِنَّهَا اور بے شک یہ لَكَبِيرَةٌ یہ بہت بڑی، کبیر کے معنی سے بڑا آتا ہے، بہت بھاری کام ہے، ٹھیک ہے، بہت بھاری کام ہے، بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، الا مگر علی الخاشعین مگر خشوع والوں کے اوپر، یعنی عاجزی کرنے والوں پر، خشوع رکھنے والوں پر کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے آسان ہے۔ یہ مشکل تو ہے لیکن ان کے لیے مشکل نہیں، تو انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ تو بہت بھاری اور بہت بڑا مشکل کام ہے مگر خشوع رکھنے والوں کے لیے، مگر خشوع رکھنے والوں کے لیے یا خشوع رکھنے والوں پر مطلب یہ کہ بھاری نہیں ہے، اس سے استثناء ہے، استثناء جو ہے وہ کوئی بھی کام ہو تو الا کے ذریعے سے اس سے نکالنا مقصود ہے، جو پہلے کام ہے کہ یہ مشکل تو ہے لیکن الا علی الخاشعین۔ تو الذین خاشعین کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون، جو یہ یستیقنون کے معنی میں، یظنون یستیقنون کے معنی میں ہے، انہم ملاقو ربہم کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں، راجع بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، لوٹنے والے ہیں، اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھی ہمارا سفر بھی ہوگا انشاءاللہ، تو کلاس موقوف رہے گی کچھ دن انشاءاللہ۔